دیسی تاریخیں ہوتی ہیں، یہ اصل میں ہے بکرمی تاریخ۔ بکرم اجیت سنگھ کے نام سے ایک بادشاہ گزرا ہے قبل مسیح۔ اس کے دور سے جو تاریخ شروع ہوئی ہے اسے کہتے ہیں بکرمی تاریخ، اور ہم اسے اپنی زبان میں دیسی تاریخ کہتے ہیں۔ قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضور پیر سید مہر اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید ہے۔ میں تمام منتظمین، معاونین، بالخصوص جناب محترم ملک محمد امداد صاحب، سعید احمد صاحب، سب کے نام سے میں واقف نہیں، لیکن دلی دعا ہے اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اہلیان علاقہ کی کاوشوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، ملک صاحبان کو، آپ کے پورے گھرانے کو، میاں صاحب کو، آپ کے پورے گھرانے کو، اور مجھ سمیت جتنا حاضرین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بادشاہ فرمائے، اور جس مقام پہ ہم بیٹھے اللہ اس مکان کے مالک کو، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ بادشاہ فرمائے۔ 10 شعبان ہے اور آنے والی رات 11 شعبان کی ہے۔ 2-3 تاریخ گزر جانے کے بعد ایک رات تشریف لا رہی ہے جس کا نام ہے شب برات۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس رات کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں تاکہ ہم اس رات کا صحیح فیضان حاصل کر سکیں اور اس کی صحیح رحمتیں لوٹ سکیں۔ شب کا معنی ہے رات، اور براءت ہمارے زبان میں شب برات کہتے ہیں، لیکن لفظ حمزے کے ساتھ ہے براءت، جس کا معنی ہے چھٹکارا، آزادی۔ یعنی یہ وہ رات ہے جس رات میں امت مصطفیٰ کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ بارات کہیں تو بارات کا معنی مجمع ہے، اور اس لیے بھی اسے بارات کہنا ٹھیک رہے گا کہ اس رات فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں زمین پہ۔ 4 نام اس کے بیان کیے گئے حدیث میں: لیلۃ البراءت، لیلۃ الرحمت، لیلۃ المغفرت، لیلۃ الصق۔ اور سورہ دخان کی جو میں نے آیات مقدسہ تلاوت کی جس میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس رات ہر حکمت کا کام بانٹا جاتا ہے۔ بائیمان سمجھ لیجئے یہ بجٹ تیار ہونے کی رات ہے۔ کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس نے سفر کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، پورے سال میں آنے والے بجٹ کو تیار کیا جاتا ہے، اور گزشتہ سال کے اعمال خصوصاً اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا یہ اعمال کے پیش کیے جانے کا دن اور رات ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں پیش ہو جاؤں۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے کہ لیلۃ البرات کی رات میں قیام کرو، اس کے دن کا روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات میں نفل پڑھو، ذکر کرو، اللہ کو سجدے کرو، قرآن پڑھو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ ایک روایت سیدہ اما عائشہ صدیقہ سے ہے جامع ترمذی ابن ماجہ کے اندر۔ اس کی بعض روایات کے راوی حضرت علی ہیں، اور بعض روایات کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ 30 کے قریب احادیث کی کتابیں ہیں جن میں شب برات کی فضیلت اور شان کو بیان کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کی بخشش کی رات ہے۔
5 راتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی. 5 لیالن 5 راتیں ہیں جن میں مانگے جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. پہلی رجب کی پہلی رات، دوسری فرمائے شب برات کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات، تیسری لیلۃ القدر کی رات، اور ایک عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ بقر عید کی رات، اور چاند رات جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں. ان راتوں 5 راتوں میں مصطفیٰ نے فرمایا مانگے جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ یہ دعائیں قبول کرتا ہے جلد. ان میں ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اور اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لیلۃ البراءت، لیلۃ البراءت، لیلۃ الرحمہ. اور اما عائشہ صدیقہ کی جو روایت میں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو سبحان اللہ کہیے، میں اگلی روایت پڑھ لوں. اما عائشہ صدیقہ پاک جامع ترمذی، آپ فرماتے ہیں حضور کی باری میرے گھر میں تھی. مصطفیٰ کی 11 ازواج ہیں، 11 بیویاں، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن. ان میں فرماتے ہیں سیدہ عائشہ پاک کہ میرے گھر میں حضور کی باری تھی. میں رات کو اٹھی فقدت رسول اللہ ذات لیلہ، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ نہ بستر پہ ہیں نہ گھر میں ہے. تو میں اٹھی اور اٹھ کر جب میں گئی تو فرمایا فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. میں نے دیکھا حضور آدھی رات کے وقت جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھوں کو اٹھا رکھا ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک نے اہل بقیع، شہداء اور دنیا سے چلے جانے والے اہل ایمان کے لیے حضور جنت البقیع میں کھڑے ہو کر بخشش کی دعا فرما رہے ہیں. اور میں جب میرے قدموں کی آہٹ کو سنا، کیونکہ میں تیزی سے نکلی، میری سانس پھولی، میرے قدموں کی آہٹ کو سنا تو فرمایا عائشہ، تو میں نے کہا قلتو لبیک یا رسول اللہ، جی حضور میں حاضر ہوں. میں نے کہا جی میں ہوں. فرمایا انکی ظننتی ان یحیف اللہ علیکی ورسولہ، فرمایا کیا گمان کر رہی ہو باری تیرے گھر میں تھی اور میں تیرا حق چھوڑ کر کسی اور بیوی کے گھر جاتا، کہ اللہ رسول تم پر خیانت کرتے. حضور میں نے ظننت انک آتیت بعد نسائک، حضور میں نے سوچا کہ ممکن ہے آپ کسی اور زوجہ کے گھر گئے. فرمایا عائشہ، فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم بنی کلب. فرمایا عائشہ جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے، جسے ہم اپنی زبان میں برات کہتے ہیں، فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، خدا خصوصی آسمان دنیا پہ اجلال رحمت کرتا ہے. اور اس کا میں لفظی ترجمہ کروں تو کہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ اپنی شان کے لائق دنیا پہ اترتا ہے، اپنی شان کے لائق. فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم بنی کلب، فرمایا پھر قبیلہ بنو کلب کی، آپ ذرا توجہ کیجئے، قبیلہ بنو کلب کی، بکریاں نہیں، شعری غنمی بنی کلب، فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ اس رات میری امت کے گناہگاروں کی بخش فرما دیتا ہے. فرمایا قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ میری امت کے گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے. اور مرقات کے اندر لکھا ہے ملا علی قاری نے کہ فرمایا پورے عرب کے اندر قبیلہ بنی کلب سے زیادہ بکریاں کوئی نہیں پالتا تھا، جن کی ہزارہ بکریاں تھیں. ایک بکری کے بال تو ہم گن نہیں سکتے. خدا کی رحمت دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت پر. فرمایا قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ
میری امت کے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ فرمائے غروب آفتاب سے لے کر فجر کی اذان تک، حتی یطلع الفجر، فرمائے فجر کے طلوع ہونے تک، فرمائے رحمت کا فرشتہ آواز دیتا ہے، اللہ من مستغفرن، فرمائے ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، ہے کوئی بیمار جسے ہم شفا دیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے ہم رزق دیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے ہم بخش دیں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا جسے ہم نجات دیں، اللہ قضا، اللہ قضا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا؟ فرمائے رحمت کے فرشتے دروازے کھٹ کھٹا کر اٹھاتے ہیں کہ اٹھو، بخشش مانگنے والے بخش مانگو، رزق کی تنگی کے اندر تڑپنے والوں رزق خدا سے مانگو۔ فرمائے شب برات کی رات بندہ جب جھولی پھیلاتا ہے، جھولی پھیلانا اس کا کام ہے، رحمت کی بھیک عطا کرنا خدا کی رحمت کا کام ہو جاتا ہے۔ فرمائے شب برات کی رات یہ برکت کی رات ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ سے توجہ ہے تو سبحان اللہ کہیے، اگلی روایت سماعت کیجئے عزیزان گرامی قدر۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضور میرے گھر آئے، آپ نے فرمایا عائشہ کیا آج اپنا حق مجھے چھوڑتی ہو؟ توجہ ہے، اپنا حق مجھے چھوڑتی ہو؟ اور یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ سارا دن تسبیح اٹھا کر مسجد کے کونے میں بیٹھے رہنا، گھر کا حال احوال نہ پوچھنا، بیٹیاں کیسی ہیں، بیوی کیسی ہے، ماں کی حالت کیسی ہے، باپ کی حالت کیسی ہے، بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، یہ نہ سوچنا، سارا دن تسبیحاں اٹھا کر مسجد کے کونوں میں صرف مڑکوں پہ تسبیحاں پڑھتے رہنا، اس کا نام دین نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی صحابی لمبی نماز پڑھتا، آپ فرماتے والی نفسی کا علیہ کا حق کن، والی زوجی کا علیہ کا حق کن، تیری جان پہ بھی تیرا حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ نماز کے وقت نماز ادا کر، پھر گھر کے کام کاج بھی کر، ماں باپ کی خدمت بھی کر، بچوں کا بھی سوچ۔ یہ دین نہیں ہے کہ گھر بار کو چھوڑ کر بس دین کی ہی سوچنی ہے۔ گھر بار کی تعلیم و تربیت بھی مصطفیٰ کے دین کا حصہ ہے۔ مصطفیٰ آئے تو فرمایا عائشہ کیا اپنی باری آج مجھے چھوڑتی ہے؟ تو آپ نے عرض کی حضور بالکل۔ فرمائے سرکار کھڑے ہوئے، فقام طویلا ثم رکع طویلا ثم سجد طویلا، فرمائے سبحا طویلا۔ مصطفیٰ نے نماز کی نیت کی، لمبا قیام کیا، پھر میں نے دیکھا مصطفیٰ نے لمبا رکوع کیا، پھر مصطفیٰ کو دیکھا سجدہ لمبا کیا۔ فرمائے جب حضور سجدے میں گئے، اتنا سجدہ مصطفیٰ کا لمبا ہوا کہ میں گمان کرنے لگی کہ شاید حضور کی روح مبارک قبض ہو گئی، خدا نے آپ پر وصال طاری کر دیا۔ میں اٹھی فحرکت ابہامہ، میں نے مصطفیٰ کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا۔ فرمائے جب میں نے آپ کے قدموں کو پکڑ کے انگوٹھے پہ ہاتھ رکھ کے حرکت دی، مصطفیٰ نے پاؤں کو ہلایا۔ فرمائے پھر حضور نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر فرمایا عائشہ جانتے ہو حل علمتی، جانتی ہو کون سی رات ہے؟ حضور میں نہیں جانتی۔ فرمائے جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے، اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، کس نے مرنا ہے آنے والے سال میں لکھا جاتا ہے، کس نے سفر کرنا ہے لکھا جاتا ہے، کس کا رزق لکھا جاتا ہے۔ فرمائے یہ بجٹ تیار ہونے کی رات ہے۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں لکھا، فرمائے مصطفیٰ کا فرمان کہ رحمت کا فرشتہ آواز دیتا ہے، طوبیٰ لمن قام فی ہذہ اللیلہ، طوبیٰ لمن رکع فی ہذہ اللیلہ، طوبیٰ لمن سجد فی ہذہ اللیلہ، طوبیٰ لمن قرأ فی ہذہ اللیلہ، طوبیٰ لمن بکا فی ہذہ اللیلہ۔ خوشخبری اس بندے کے لیے، جنت اس بندے کے لیے جس نے شب برات میں قیام کیا، جس نے شب برات میں رکوع کیا، جس نے شب برات میں سجدہ کیا، جس نے شب برات میں قرآن پڑھا، فرمائے جس نے خدا کے خوف سے آنسو بہائے، فرمائے بندہ ایک کلمہ بھی خدا کے ذکر کا کرے، خدا اس کے صدقے بھی بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ شب برات کی رات ہے، پٹاخے بجانے کی رات نہیں ہے، یہ خدا سے رحمت مانگنے کی رات ہے، خدا سے رحمت اور بھیک لینے کی رات ہے۔ ہمارے ہاں تو الٹا سسٹم چلتا ہے، ہم پٹاخے بجا بجا کر سمجھتے ہیں، ایک تو یہ ناجائز چیز ہے، آتش بازی ہے، اور آتش بازی اسلام میں ممنوع ہے۔ اور کتنے بچے ہیں جن کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں،
کتنا گھر ہیں جن کو آگ لگ گئی، کتنی فصلیں ہیں جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں. اور میں آپ والدین سے بھی شکایت کروں گا، کیا ہمارا یہی دین ہے؟ ہم پٹاخے بجا کر، شور شرابہ کر کے اللہ کی رحمت کو زحمت میں بدل رہے ہیں. وہ ہمیں رحمت دینا چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے بخشش مانگے، لیکن ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن چند گناہگار بیان کیے گئے، پر میں اس رات بھی جن کی بخشش نہیں ہوتی، ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے. ایک حدیث میں ہے اول مشرکن اور مشاہن، ایک تو مشرک کافر کی بخشش تو ہونی نہیں، دوسرا فرمایا کینہ پرور کی بخشش نہیں ہونی، بغض والے کی، کینہ پرور، بلا وجہ کسی سے بغض رکھنا، فلاں سے بغض، فلاں سے بغض، بھائی سے بغض، بہن سے بغض، ہمسائے سے بغض، رشتہ دار سے بغض. اور ایسا بغض کینہ رکھنے والا شب برات کی رات میں لمبا قیام بھی کرے بخشا نہیں جائے گا، بخشا نہیں جاتا. بغض رکھنے والا بندہ بخشا نہیں جاتا، کینہ رکھنے والا بخشا نہیں جاتا. پھر مصطفیٰ کا ایک فرمان ہے، فرمایا ماں باپ کا نافرمان بھی نہیں بخشا جائے گا، شب برات کی رات شرابی بھی نہیں بخشا جائے گا، الا من تابا. ہاں اگر وہ شب برات کی رات میں صدق کے دل سے توبہ کر لے تو خدا اس کی بھی بخشے فرما دیتا ہے. اگر توبہ کر لے، بخشش، شرابی کی بخشش نہیں ہونی، شب برات کی رات یہ گندگی پینے والے بندے کی بخشش نہیں ہونی. شب برات جسے ہم دو گھونٹ سمجھتے ہیں، قرآن نے اسے پلید کہا ہے، قرآن نے اسے پلید کہا ہے. جس طرح بندے کا پیشاب ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک ہے. اگر کپڑے پہ پیشاب لگ جائے تو کپڑا ناپاک، شراب کے قطرے گر جائیں تو کپڑا ناپاک. یہ حرام بھی ہے، نجس بھی. مصطفیٰ نے فرمایا الا من تابا، مگر وہ جو صدق کے دل سے توبہ کرے. یہ نشے کی حالت میں دھت رہنے والے، یہ عیاشی فحاشی کی زندگی گزارنے والے، خدا کی رحمت کا دروازہ اس بندے کے لیے نہیں کھلتا جو شراب کی لعنت پیتا ہے. 80 کوڑے ہیں سزا شراب کی. دل کے کانوں سے سن لیں، میٹھے بیان بڑے سنے ہیں، آج کڑوا بھی بیان سن لیں. کیوں؟ میٹھا شوگر کر دیتا ہے. کبھی کبھی حکیم بھی کڑواہٹ پلا دیتا ہے کہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. ممکن کہ شاید میری بات سے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اب آپ کسی کو راہ راست نصیب ہو جائے، میری بگڑی بن جائے، آپ کی بگڑی بن جائے. اللہ اکبر کبیرہ. شراب کی لعنت، 80 کوڑے ہیں شراب کی سزا. اگر کوئی دنیا میں سزا کسی کو نہ بھی ملی، خدا قیامت کے دن محشر کے میدان میں سب کے سامنے کوڑے مروائے گا. ساری دنیا ہوگی، عربی، عجمی، گورے، کالے، اپنے غیر. اللہ فرمائے گا اسے کھڑا کرو محشر کے میدان میں، اٹھاؤ فرشتے سے کوڑے مارو. کیوں؟ اس نے میری پلید کردہ چیز کو پیا تھا. یہ حلال چیز چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا. اس کا دل کرتا تھا کہ اسے اگر لطف ملے تو یہ میری محبت میں آ جاتا، اسے لطف چاہیے میرے رسول کی محبت میں آ جاتا، اسے سکون چاہیے یہ نماز پڑھتا، اسے دل کا قرار چاہیے یہ میرا ذکر کرتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے خبردار غور سے سن لو، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے، خدا کو یاد کرنے سے. دلوں کا چین خدا کا ذکر ہے. شراب کبھی دل کا چین نہیں، شراب کبھی جسم کا سکون نہیں. یہ تو گندگی ہے، ناپاکی ہے. اور سید کے عرس میں آئے بیٹھے ہو، اللہ ان کے صدقے نلے مسانی کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. آپ خوش قسمت لوگ ہیں، ایک ولی کامل کی نسبت سے بیٹھے ہیں. یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. کیوں؟ میرے آقا کا فرمان ہے، تمہارا اگر کوئی حقدار بھی مر جائے تو اللہ کے ولی کے قرب میں دفناؤ، کیونکہ قرب میں بھی ولی اللہ کا فیض ملتا رہتا ہے. مردے کو فیض ملتا ہے تو زندہ کو کیوں نہیں ملے گا؟ مردے کو نیک بندے کی قبر سے فیض مل سکتا ہے تو پھر زندہ کو کیوں نہیں ملے گا؟ لیکن مولا علی کا فرمان سنو، یہ ان کی اولاد ہیں، سید ہیں. مولا علی فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، کنویں کا پانی کھیت کو لگے، کھیت میں سبزہ اگے، اور کوئی کہے جاؤ علی بکریاں بھیڑیں چرانے جاؤ، تو میں بکریاں بھی چرانے نہیں جاؤں گا.
یہ نحوست ہے اس رات کی، یہ اسی شراب کی لعنت کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، شب برات کی رات قیام کریں، خدا کا ذکر کریں، اور میرے آقا سید عالم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب برات کی رات میں خدا کی رحمت بٹ رہی ہوتی ہے، بھیکیں ملتی ہیں۔ ہاں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔